رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حزب معمول مدنی چینل کے طویل عرصے سے چلنے والے سلسلے احکام تجارت، جس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ٹریڈ، انڈسٹری، کامرس، صنعت، تجارت، حرفت، پیشے، پروفیشنز، ان کو کور کیا کرتا ہے۔ جو ہماری ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں، ڈیلز ہوتی ہیں، سودے ہوتے ہیں، اس سے متعلق شرعی رہنمائی ہمیں فراہم کرتا ہے۔ مفتی صاحب بھی جہاں دارالفتہ کے اپنے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، مفتی صاحب الحمدللہ جیسا کہ یعنی ہمارا جو لاسٹ ایپیسوڈ تھا، لاسٹ حصہ جو سلسلے کا تھا، اس میں بھی ہم نے زکوٰۃ جیسی اہم ترین عبادت کو فوکس کیا تھا، اور آپ نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں سمجھائے تھے، ابتدا میں بھی اور پھر بعد میں جو کالز آئی تھیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے شرعی رہنمائی بھی عطا فرمائی تھی، اور اس دوران جو ڈیفرنٹ ہماری لرننگ ہے اس کو بھی بوسٹ کرنے کے لیے، انہانس کرنے کے لیے، ہماری جو شعور کی سطح ہے اسے بلند کرنے کے لیے بھی آپ نے مدنی پھول الحمدللہ عطا فرمائے تھے شریعت مطہرہ کی روشنی میں۔ رمضان المبارک کے دن الحمدللہ قریب آتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں نصیب کرے اس کی برکتیں۔ تو اس موقع پر ان دنوں میں بالخصوص صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی طرف مسلمانوں کے قلوب متوجہ ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ ابتدائی کیا مدنی پھول عطا فرمانا چاہیں گے؟ اور کالز جیسے آئیں گی انشاءاللہ آتی چلی جائیں گی تو آپ کی خدمت میں وہ بھی میں پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ پہلے ہماری جو وہ لرننگ ابتدائی ہوتی ہے اس سیگمنٹ کے تحت آپ کے جو مدنی پھول ہیں وہ عطا فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے تعلق سے پچھلی مرتبہ ہم نے زکوٰۃ نکالنے کے لیے حساب کس طرح کیا جائے، ٹھیک ہے، اس پر کچھ چیزیں بیان کی تھیں۔ جی جی، کہ کوئی شخص اپنے زکوٰۃ کا حساب لگانا چاہتا ہے تو ان 6 سٹیپ سے گزر کر بآسانی وہ حساب لگا سکتا ہے۔ اوکے، تو اس کے دیکھنے کے بعد امید ہے کہ کافی حد تک آسانی ہوگی، جی، اور اتنا مشکل نہیں ہے، ذہن بنانے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ زکوٰۃ کے اندر 2 سے 3 چیزیں ہی ہیں جو ذرا سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، سونا، چاندی، کرنسی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، سب کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ بھی پتہ ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، نہیں پتہ ہے تو چلے آج پتہ چل جائے گا، ماشاءاللہ۔ یہ جو سن رہے ہیں ان کو معلوم ہو گیا۔ جی، لیکن مال تجارت کے اندر ایک پیچیدگی آتی ہے کہ کون سا مال تجارت ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اور یہ ایک بڑی پیچیدگی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جسے پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے تو پوچھنا پڑے گا ہی۔ تو یہ مال تجارت کا جو ٹاپک ہے یہ ڈیٹیل طلب ہوتا ہے۔
صحیح. اور بڑا ہی وسیع ہوتا ہے نا. بعض سوالات تو بہت مشکل ہو جاتے ہیں, ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتے ہیں کہ یہ مالی تجارت بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. تو باریکیاں ہیں. تو پہلی چیز ہے کس چیز پر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا, اب یہ مصعب جیسے آپ نے فرمایا, میں یہاں ایک چاہوں گا کہ یہ پوائنٹ ضرور کلیئر ہو جائے اس موقع پر کہ جیسے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنی باریکی ہوتی ہے مالی تجارت کے حوالے سے کہ ہم کو بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, اس کو بہت زیادہ پروفاؤنڈلی دیکھنا پڑتا ہے, غور و فکر سے جو ہے نا اس کو جانچنا پڑتا ہے. کیا اس سے یہ ذہن بنایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو کیلکولیشن ہے اور زکوٰۃ کا حساب و کتاب یہ ایک پیچیدہ عمل ہے اور ایک عام ذہنی سطح سے بالا اعلیٰ ہے, یا اس طرح کی جو سچویشنز ہیں یہ بہت ریئرلی ہوتی ہوں گی, یا کیلکولیشن کوئی پیچیدہ عمل نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا, کچھ شاذ و نادر جو ہے وہ ایسے سوالات آ جاتے ہیں, ورنہ اوکے اتنا پیچیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک. تو پہلی تو چیز ہے قابل زکوٰۃ اموال, ٹھیک ہے, پہلی چیز ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ ہے کیلکولیشن کا, جی, یعنی کس چیز کو اپنی ملکیت, مثال کے طور پر کسی کی ملکیت 1 کروڑ کی ہے اور اس میں سے قابل زکوٰۃ اموال 50 لاکھ کے بنتے ہیں. ٹھیک. لیکن ضروری نہیں کہ ان 50 کے 50 لاکھ پر زکوٰۃ فرض ہو. جو اس کے ذمے قرضے واجب الادا ہیں وہ مائنس ہوں گے, حاجت اصلیہ مائنس ہوگی. ماشاء اللہ. تو دوسری جو تھوڑی سی مشکل کہہ لیں, تھوڑی سی جو سیکھنے کی چیز ہے وہ ہے کیلکولیشن, اوکے, حساب کرنا. ٹھیک. تیسرا مرحلہ ہے مستحق زکوٰۃ. کون مستحق زکوٰۃ کون؟ ماشاء اللہ. کس کو زکوٰۃ نکالنی ہے. ٹھیک ہے. تو مستحق زکوٰۃ کے تعلق سے تو مکتبۃ المدینہ نے ایک فارم چھاپا ہوا ہے جس میں 6 سے 7 چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. کسی بھی شخص کے متعلق آپ انتہائی غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں کہ نمبر 1 چیز بھی نہیں اس کے اندر, یعنی اس کی ملکیت میں نمبر 1 شک بھی نہیں پائی جا رہی, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, 5, 6, 7, 6 کی 6 شرطیں اس میں نہیں پائی جا رہی جو بھی بیان کی ہوئی ہیں, تو اسے یہ ہے کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اوکے, یعنی ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے مکتبۃ المدینہ نے دارالفتہ اہل سنت کی روشنی میں, جو دارالفتہ نے تیار کی ہے اور مکتبے نے چھاپی ہے پبلش. وہ چیک لسٹ ہم دیکھتے چلے جائیں اور جسے ہم زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اس کو چیک کرتے چلے جائیں, ایویلویٹ کرتے چلے جائیں, جانچتے چلے جائیں, اور اگر وہ ساری کی ساری چیک لسٹ کی کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے تو اسے زکوٰۃ دینا یعنی بہت آسان ہو گیا اب تو, کہ وہ سارے مسائل ایک ترتیب کے ساتھ ایک ہی پیج پر ہمیں مل جائیں گے. اور یعنی اب یہ کہ آپ جذبہ دل بڑھانے اور اس طرف لے کر جانے والی بات ہے. ماشاء اللہ. جی کنٹینیو کیجیے آپ اپنا کلام. اب اگلا مرحلہ ہے ذہن سازی کا. ماشاء اللہ. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسائل تو سنتے ہیں, ٹھیک ہے, پتہ بھی ہے کہ یہ کام یوں نہیں کرنا, صحیح ہے, لیکن پھر بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیسے فلاحی ادارے جو ہیں جی جی, وہ زکوٰۃ لیتے ہیں. اب زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں, میں نے عرض کیا نا مستحق زکوٰۃ کون, ٹھیک ہے, یہ ایک اہم چیز ہے. ڈیفینیٹلی, ورنہ تو زکوٰۃ شاید ادا ہی نہیں, کہنا درست ہوگا, ادا ہی نہیں ہوگی اگر ہم اس کو نہیں دیں گے. زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ شرعی فقیر یعنی مستحق زکوٰۃ شخص کی ملکیت وہ رقم کر دی جائے. ماشاء اللہ. کیا رقم سے مراد یہ کہ کوئی بھی مال ہے, زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پیسے میں زکوٰۃ نکلے. ٹھیک. کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں زکوٰۃ میں, راشن بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن مالک بنانا پایا جائے. اوکے. لیکن فلاحی اداروں کے اندر, ہاسپٹلس کے اندر بہت اس حوالے سے کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کس طرح صرف کی جاتی ہے. ٹھیک. وہ عام چندے کا جو استعمال ہوتا ہے اسی انداز سے زکوٰۃ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اوکے. اور پھر پیسہ تو لوگوں کا ہے, صحیح, استعمال کرنے والے چودھری بنے ہوتے ہیں. ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں, اپنے ان کے جو ہے وہ ضابطے ہوتے ہیں, اپنی توجیحات ہوتی ہیں, اپنے دلائل ہوتے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے ایک کوتاہی ہے. اللہ اکبر. اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. آپ اگر فرمائیں, بیچ میں بھی انشاءاللہ میں کویشچنز ریز کرتا رہوں گا, تو کالز کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم جو حزب معمول شامل کرتے ہیں, تو آپ کی اجازت سے اس طرف پڑھتا ہوں. جی, پہلے چاہوں گا مرحلے پر 2 کالز ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے.
इंशाअल्लाह। महबूब अहमद लाला मूसा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल हजरत से ये है कि जो दुकानदार किश्तों में माल बेचते हैं उन किश्तों के मतलब बताएं कि वो जायज है या नाजायज है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अभी पूछ लेते हैं, आप साथ साथ रहिए। नेक्स्ट प्लीज। मेरा नाम सिकंदर अय्याब चिश्ती अतारी गुलजार तैयबा से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अहकाम तिजारत में ये सवाल है कि मैंने दुकान किराने की बनाई हुई है। हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा कस्टमर आ जाता है, कोई चीज़ हमसे खरीदनी होती है, उसके पास पैसे 1000 रुपए या 500 रुपए होते हैं। हमने जब वो चीज़ खरीद लेता है हम उसी चीज़ दे देते हैं, जो बकाया पैसे उसके बचते हैं हमारे पास वो उस वक्त मौजूद होते नहीं हैं, पैसे कम होते हैं। हम उसे ये कह देते हैं कि आप अपना बकाया जो हम आपको बाद में दे देंगे, जब आप हमारे पास दोबारा आएंगे क्या उस जो बकाया पैसा हमारे पास बचेगा वो हम उस बकाया पैसे को अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने कारोबार में इस्तेमाल कर लेते हैं उसके आने से पहले। क्या हमारा ऐसा करना दुरुस्त है? बराए मेहरबानी ये हमारी शरई रहनुमाई फरमा दी। माशाअल्लाह, मरहबा। आपने जिस तरह से सवाल पूछा है और जिस तरह से सिचुएशन बताई है मुझे तो मुसर्रत हुई है माशाअल्लाह। और ये जो जहनी शऊर आपने, ये जो जहन पैदा हुआ है और देखा है आपने इस मामले को, शरीयत मुताहरा की रहनुमाई लेना चाहिए। मरहबा। पूछते हैं अभी मुफ्ती साहब से, मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। जी मुफ्ती साहब, पहला जो ये मदनी फूल इन्होंने पहला जो सवाल साहिल ने किया है दुकानदार और किस्तों का मामला, ज़रा ये इसके बारे में बताइए, क्या कहती है शरीयत मुताहरा? किस्तों पर कारोबार करना जायज़ है या नहीं? दीगर बहुत सारे सवालों की तरह एक ऐसा कॉमन सवाल है जो हमारे सिलसिलों में ना आया हो मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह। तो बात सवाल तो ऐसे है ना कि हमने कहा हुआ कि भाई ये नहीं चलाने। जी जी। मतलब हर मर्तबा ही इस तरह के सवाल आते रहते हैं और दर्जनों दफ़ा इसके जवाब दिए जा चुके हैं। किस्तों पर काम करना, चीज़ें बेचना जायज़ है, शरई एतबार से कोई कबाहत नहीं है, लेकिन दुकानदारों ने अपनी तरफ से बाज़ ऐसी शर्तें लगा दी होती हैं जो शर्तें सही नहीं होती, ठीक, शरई एतबार से काबिल गिरफ्त होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे दुकानदारों ने वो शर्तें लगाई हों, किसी ने लगाई होती हैं किसी ने नहीं। जी जी। और फिर हर एक ने अलग अलग लगाई होती हैं। ठीक है। तो हतमी जवाब ये है कि जिस इदारे के साथ, जिस दुकानदार के साथ ये काम करना है उसकी क्या शराइत व ज़वाबित होंगी, उसकी तफसील बताकर फिर सवाल पूछा जाए। बल्कि आम तौर पर इस तरह के जो दुकानें होती हैं उन्होंने लिखी होती हैं अपनी शराइत, वो शराइतनामा ले जाकर किसी मुफ्ती साहब के पास बैठकर फिर मसला पूछा जाए। ये है काबिल हल सूरत। माशाअल्लाह। यानी केस टू केस जो है ना वो चलना पड़ेगा, जो है ये इसको देखना होगा और हर इंडिविजुअल को, हर फर्द को अपनी उस स्पेसिफिक शराइत के तहत जो है ना वो शरई रहनुमाई लेनी होगी। जनरल नॉलेज का जो आपने जवाब था वो आपने शुरू में अता फरमा दिया। माशाअल्लाह, मरहबा। अच्छा, ये जो किरियाने के हवाले से जो हमारे इस्लामी भाई ने सिचुएशन सामने रखी है कि जो है ना वो 500 या 1000 का या बिलफर्ज चलें 5000 का भी नोट आ जाता है, बाज़ वक़्त खुले नहीं होते, चेंज नहीं होता या होता ही नहीं, उसके पास पैसे ही नहीं होते। अब वो दे भी दिया उसने सौदा और अब पैसे, अब चलो वो राज़ी भी हो गया, चला भी गया, अब वो अपने ही बिज़नेस में उन्होंने रोल कर लिया। क्या कहते हैं, रोल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर मेरे जहन में तो 2-3 सवाल और भी आ रहे हैं कि बाज़ औक़ात वो सामने वाले का दिल नहीं चाह रहा होता अब, लेकिन वो मजबूर होता है, छोड़ के जाने पड़ते हैं उसको। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो भी उस्तादी यानी करते हैं कि खुला जो है ना उसको लेना होता है, थोड़ा सा कोई छोटी सी चीज़ ख़रीदनी होती है, उसको पता है कि अब जो है ना मुझे कोई देगा नहीं, तो वो चुपचाप जो है ना वो ख़रीद के चीज़ फिर बाद में उसको बड़ा नोट पकड़ा देता है। अब वो सामने वाला भी बाज़ औक़ात आजमाइश में आ जाता है कि अब मैं क्या करूँ इसको। तो ये 2-3 इसके पहलू बनते हैं। अंडरस्टैंडिंग का माहौल होता है ना, तो बड़े नोट पर अगर चीज़ छोटी ख़रीदी है जी तो बाज़ औक़ात दुकानदार भी कह देता है कि बाद में दे देना, पहले। सही है, ये भी होता है। ठीक। अच्छा, बिलफर्ज ऐसी सूरत हाल थी कि दुकानदार ने रख लिए पैसे, जी जी, जितने वापस देने थे वो नहीं दिए। तो ऐसी सूरत के अंदर इस शख्स ने अपने पैसे जो छोड़े हैं, ठीक है, इसमें 2 एहतिमालात हैं। ओके।
یا تو بطور امانت کے چھوڑے ہیں یا بطور قرض کے چھوڑے ہیں. صحیح. اگر بطور امانت کے چھوڑے ہوں تو حکم یہ ہوگا کہ اس کی طرف سے دکاندار کو استعمال کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ نیت کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. عرفی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کو جب بھی اس کا دوبارہ چکر لگے گا آ کر اپنی رقم مانگنی ہوتی ہے یا ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے اگلے سودے میں. دکاندار نے جو ہے وہ رقم کو دینی ہوتی ہے. ٹھیک. تو دکاندار اگر اس کو اپنا کاروبار نہیں بناتا اور واقعتاً وہ پیسے اس کے پاس کھلے نہیں ہیں یا بعض اوقات کھلے ہوتے ہیں لیکن وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو دے دیے تو بعد والے لوگ پریشان ہوں گے. صحیح. اور یہ میرے اعتماد کا ہے, اس کو دکاندار پر اعتماد ہے, چھوڑ کر چلا جائے گا. صحیح ہے. تو اگر واقعتاً اسی بنیادوں پر وہ پیسے رکھوائے ہیں جی جی تو اس کو استعمال کر سکتا ہے دکاندار. ماشاء اللہ. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی دو جو ہیں کالز وہ ہم لے لیتے ہیں اس موقع پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جناب. میں باب المدینہ کراچی گلفام احمد. میرا اقامت تجارت میں یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے جبکہ سونا اور چاندی سے مہنگے ہیرے جواہرات ہوتے ہیں؟ برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے, ابھی پوچھ لیتے ہیں. نیکسٹ کویشچن پلیز. حضور محمد شفیق عرض کر رہا ہوں شیخو پورہ سے. ہمارا جنرل اسٹور ہے تو اکثر گاہک آتے ہیں سامان لینے تو ہم ان سے پیسے پکڑ کے نا رکھ لیتے ہیں گلے میں. بعد میں دیکھتے ہیں تو جو چیز انہوں نے لینی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم گلے سے کوئی سا بھی نوٹ پکڑ کے نا اس کو پکڑا دیتے ہیں. تو کیا یہ جائز ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا نوٹ نیا ہو, ہم اسے پرانا دے دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر اگر مارکیٹ میں کسی چیز کا ریٹ بڑھ جائے تو گاہک کو پتہ چل جائے کہ اس چیز کا ریٹ بڑھ گیا مارکیٹ, تو وہ آئے ہمارے پاس اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ریٹ بڑھ چکے ہیں تو ہم اسے پرانے ریٹ پہ سامان دے دیں. تو کیا یہ ہمارے ساتھ دھوکہ وہ کر رہا ہے یا یہ جائز؟ اوکے, ابھی پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہیرے جواہرات, ڈائمنڈز, زمرد اور نہ جانے کیا کیا اتنے مہنگے مہنگے اور اتنی بڑی بڑی قیمتی قیمتی دکانوں میں لگے ہوئے. زکوٰۃ مہنگے اور سستے ہونے کی بنیاد نہیں ہے. زکوٰۃ جن چیزوں پر ہوتی ہے اور جن پر نہیں ہوتی. ٹھیک. اس کا فارمولہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز سستی ہے یا مہنگی ہے. اوکے, تمام سستی پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی اور تمام مہنگیوں پر یہ ضابطہ نہیں ہے. ماشاء اللہ. اگر یہ ضابطہ ہوتا تو کریانے کی دکان میں رکھی ہوئی چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں. ٹافیاں ہوتی ہیں, ماچس بھی ہوتی ہے, ٹافی بھی ہوتی ہے, ماچس بھی ہوتی ہے, کینڈیز. ٹھیک ہے. تو اب ٹھیک ہے ایک دکان ہے اس میں 5 لاکھ کا مال ہے لیکن ایک دکان وہ ہے جس میں 5,000 کا مال ہے. بیچنے کے لیے جو چیز ہے اس پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. اور ہیرے جواہرات بھی اگر بیچنے کے لیے ہوں گے ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی. That's it. تو پتہ ہی چلا کہ اصل بنیاد سستا اور مہنگا ہونا نہیں ہے. کسی کے ہوائی جہاز ہوں, اس پہ ٹریول کرتا ہوں, کرائے پہ چلتے ہوں. صحیح ہے. ٹریول چلو خود ٹریول کرتا ہے تب بھی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ماشاء اللہ. بھائی مہنگی ترین چیزوں میں آتا نا جی جی جہاز اور جیٹ جہاز, جی ہاں, لیکن زکوٰۃ اس پر نہیں ہے. تو زکوٰۃ ہوتی ہے مال نامی پر. مال نامی پر. مال نامی پر. یہ تھوڑا کانسیپٹ سمجھائیں گے سر؟ مال نامی ہماری عقل کے مطابق یعنی جن کے اندر یعنی مال نامی کی 2 طرح کے تشریحات ہیں. ٹھیک ہے. پہلی تشریح یہ ہے وہ چیزیں جن سے مقصود مالی اضافہ ہو. اوکے. جیسے سونا چاندی, یہ پہلے دن سے بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اشرفیاں, دراہیم, صحیح یہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتے تھے. جی جی. تو کرنسی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اضافہ. ٹھیک. مال تجارت کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. مال تجارت کا بھی مقصد ہوتا ہے اضافہ. گروتھ ہوتی ہے اس میں. 5,000 کا مال ڈال کر 5 لاکھ تک بندہ پہنچ جاتا ہے. صحیح ہے. تو جن چیزوں کے اندر نمو نہیں ہے, اوکے, گروتھ, نشو و نما کہتے ہیں, نمو نہیں ہے, جی جی, شریعت مطہرہ نے مسلمانوں پر رعایت کرتے ہوئے ماشاء اللہ یہ رخصت دی ہے کہ ان میں زکوٰۃ نہیں رکھی. ٹھیک ہے. مرحبا. یہ سوال ہے. ماشاء اللہ. چلیے, یہ تو ہیرے جواہرات والا تو آپ نے ماشاء اللہ جواب عطا فرما دیا. جنرل اسٹور کے حوالے سے جو ہمارے شفیق صاحب کا جو پہلا سوال تھا اتفاق ہے کہ یہ کسی اور کا بھی تھا.
اس کا جواب تو دیا جا چکا ہے. اس کا تھوڑا سا مجھ سے یعنی جہت ان کی یہ تھی کہ ان کا تو یہ تھا نا کہ وہ رکھا انہوں نے اور بڑا نوٹ تھا یا کچھ تھا, پیسے جو بیلنس تھے انہوں نے اپنے بزنس میں استعمال کر لیے, اور وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ان کا کہنا یہ تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں یعنی مثال کے طور پر وہ 1000 روپے کا نوٹ لے کر آیا جو کسٹمر تھا, اور میں نے گلے میں ڈال دیا, اور اب یعنی اس نے کہا کہ فلاں چیز دے دو. اب میں نے دکان میں دیکھی تو وہ نہیں تھی. اب وہ دکان میں نہیں تھی تو میں نے اب اس کو کہا یار میرے پاس تو نہیں ہے, یہ تم اپنے پیسے واپس لے جاؤ. تو میں نے گلے میں ہاتھ ڈالا, اب کوئی سا بھی 1000 کا نوٹ آیا وہ میں نے اس کو دے دیا. اب اس نے جو مجھے 1000 کا نوٹ دیا تھا, ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تو بڑا نیا تھا اور اجلا تھا, اور میں نے کوئی مورا توڑا سا پرانا سا کوئی اس پہ دھبے داغ لگے ہوئے, پان کا کتھا وتھا لگا ہوا ہے, اور وہ میں نے جو ہے اس کو دے دیا. اب بعض صورتوں میں سامنے والے کو یہ کھلتا بھی ہوگا کہ یار میں نے تو اتنا اس کو اجلا نوٹ دیا, اس نے مجھے موڑا توڑا پکڑا دیا. تو اب اس طرح کرنا یعنی یہ کہہ دیں کہ کوئی سا بھی نوٹ دے دیں, یہ ٹھیک ہوگا؟ ایک تو یہ بڑی نادر صورت ہے. ٹھیک. عام طور پر لوگ خریداری کرنے کے بعد پیسے دیتے ہیں. صحیح. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پہلے پیسے پکڑا دیے, پھر چیز پوچھی, اس نے جا کے ڈھونڈی اور پھر آ کے بتایا کہ نہیں, اور پیسے نکال کے واپس دیتی ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے, لیکن ممکن ایسا ہو سکتا ہے. جی جی, کوئی انکار نہیں ہے. جی جی. تو اولاً تو بات یہ ہے کہ اس نے پہلے جو پیسے پکڑا دیے, ٹھیک ہے, کہ بھئی اس کے بدلے میں وہ چیز دے دو. جی جی. تو یہ پیسے جو ہیں وہ سودا بھی نہیں ہوا. ٹھیک. جب تک وہ چیز کا کنفرم نہیں کرے گا سودا کیسے ہوگا؟ صحیح. وہ تو ابھی دیکھنے جا رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے یا نہیں ہے یا نہیں. سودا اگر ہو جائے تو یہ پیسے اس کی ملکیت میں چلے جائیں. ٹھیک. تو یہ صورت بظاہر تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کو پیسے بدلنے نہیں چاہیے. اوکے. لیکن عرفاً جی جی, بدلنے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. ہاں اگر نیا نوٹ لے کر چتی لگا ہوا یا ٹیپ لگا ہوا نوٹ دے گا, اسپیشلوشن ٹیپ لگی ہوئی ہے, صحیح, تو اس کو برا لگے گا. صحیح ہے. تو جن صورتوں میں اس کو برا لگے تو پھر نہیں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. باقی صورتوں میں کسی قسم کا جرم کا ارتکاب نہیں ہوگا. مرحبا مرحبا, بہت خوب. اچھا, پھر انہوں نے یہ کہا کہ مارکیٹ میں ریٹ فلکچویٹ کرتے ہیں, تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اب اگر میرے پاس پرانا میں نے بائنگ کی ہوئی ہے, پرانا خریداری کی ہوئی ہے, اور مثال کے طور پر 10 روپے فی یونٹ کے حساب سے میرے پاس مال پڑا ہوا ہے, اور اب جو ہے نا وہ آنے 1-2 دنوں میں کسی بھی وجہ سے جو ہے نا وہ 12 روپے فی یونٹ ہو جاتا ہے, تو اب وہ میرے پاس آیا, مجھے تو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ چیز 12 روپے کی ہو گئی ہے. اس نے پیسے مجھے دیے, میں نے 10 کے حساب سے اس کو دے دیا. تو اب وہ بھی نہیں بولا, وہ بھی چپ چاپ جو ہے نا لے کے چلا گیا. اب کیا اس نے مجھ سے دھوکہ کیا؟ اس کو بتانا چاہیے تھا کہ 12 کی ہو گئی. دکاندار نے آ کے تو نہیں اس کو کوئی ایسی بات بولی جس سے دھوکہ پایا جائے. یہ دکان کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ گاہک بن کر آئے. صحیح ہے. ان سے پوچھا کتنے کی ہے, دکاندار نے کہا اتنے کی ہے, وہ خرید کر چلے گئے. صحیح. تو دکاندار نے کس چیز کا دھوکہ دیا؟ نہیں, وہ گاہک نے. گاہک نے کس چیز کا دھوکہ دیا؟ کسی چیز کا دھوکہ نہیں دیا. صحیح ہے. نہ اس کو یہ کہا کہ اس کی قیمتیں تو کم ہیں, ایسا بھی نہیں کہا نا. صحیح. اور کم کرو, یہ بھی نہیں کہا اس نے. اور کم کرو کہتا تو ٹھیک تھا. صحیح. اگر وہ یہ کہتا ہے اس کی قیمتیں تو اور بھی کم ہے مارکیٹ میں, یہ دھوکہ ہوتا. صحیح. تو گاہک نے کوئی ایسا جملہ نہیں بولا, کوئی لفظ نہیں بولا. ہاں اس کو یہ پتا ہے کہ یہ چیز یہاں اتنے کی مل رہی ہے, لیکن اس دکان پہ اتنے کی مل رہی ہے. صحیح. اس نے وہاں جا کر خرید لیا. ماشاء اللہ. تو اس میں تو کوئی دھوکے کا پہلو نہیں پایا گیا. ماشاء اللہ. مرحبا. جی, نیکسٹ 2 کال پلیز. میرا نام محمد عمران خان ہے, میں فیصلاباد سے بات کر رہا ہوں, اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آن لائن کاروبار ہوتے ہیں اس میں یہ لوگ کچھ پیکیجز ہوتے ہیں اور آپ نے کچھ ایڈز کو کلک کر کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ایڈز کلک کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے اس میں اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ وہ ٹھیک ہے, جائز ہے یا نہیں. اوکے, نیکسٹ پلیز. میں حسیب انور بات کر رہا ہوں واہ کینٹ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو جی پی فنڈ ہوتا ہے سرکاری ملازمین کا, تو اس کو آیا کہ زکوٰۃ کے نصاب کی کیلکولیشن میں اس کو جمع کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا امپورٹنٹ کویشچن آپ نے کیا ہے کہ یہ پہلو بھی, اس طرف بھی توجہ چلی جائے. پہلے عمران بھائی کا سوال لے لیتے ہیں. عمران خان پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آن لائن جو ایڈز ہوتے ہیں اور ان کو کلک کرنا اور اس سے جو
پیسے ریز ہوتے ہیں، جنریٹ ہوتے ہیں، یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس سے پیسے کمانا حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کاروبار کہتے ہیں کسی چیز کو خریدنے اور بیچنے کو۔ اوکے، پیڈ ٹو کلک میں کوئی چیز خریدی اور بیچی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ سوال نہ کریں کہ آن لائن کاروبار کرنا کیسا، صحیح، اس کا اور جواب ہوگا۔ لیکن پیڈ ٹو کلک جو ہے یہ کاروبار نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے مدنی پھول دیا کہ یعنی آن لائن کاروبار ایک سم تھنگ ڈفرینٹ فیلڈ ہے، اور یہ جو پیڈ ٹو کلک ہے یہ فیلڈ ہی الگ ہے۔ کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ان کو ایک فہرست دی جاتی ہے جی جی، کہ یہ ویب سائٹ کھولو اور ماؤس لے جا کر کلک کرتے رہو، ٹھکا ٹھیک ہے، ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھیک ٹھک۔ ٹھیک، تو کچھ دنوں پہلے میں نے اس سوال کا بہت تفصیل کے ساتھ جواب جی دیا ہاں، ہے، جی ہاں، تقریباً 10 منٹ پر مشتمل وہ کلپ ہے۔ دارالفتہ اہل سنت کا فیس بک پیج ہے، جی جی، اس پر یہ کلپ موجود ہے، تو گوگل کر لیا جائے، انشاءاللہ العزیز اس کا جواب آ جائے گا، تفصیلی جواب آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، جواب عرض کر دیتا ہوں جی، کہ پیڈ ٹو کلک کا جو کام ہے دھوکے پر مشتمل ہے، ناجائز ہے، اس کا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی آمدنی حلال ہے۔ ماشاءاللہ، کیوں ہے، کیا وجہ ہے، بہت تفصیل کے ساتھ میں نے جواب پورا دیا ہے۔ میکینزم اور ڈائنامکس کے جی، ساتھ آپ نے اس میں آپ نے جو ہے نا وہ میں بھی حاضر تھا اس میں، تو بہت تفصیل سے سمجھایا، تو انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیں گے تو وہ جو اس کے پیچھے جو میکینزم چل رہا ہے، جو ڈائنامکس ہے، مفتی صاحب نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے، اور یعنی جو کچھ فائنینشیل جو میٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے، شریعت مطالعہ کی حکمت بھی بتاتے ہوئے اسے ڈیٹیل میں سمجھایا ہے۔ تو انشاءاللہ آنسر تو آپ کو مل گیا ہے۔ کانسیپٹ فردر کلیئر کرنا ہو یا مزید آپ اس کے بارے میں ڈیٹیلڈ آنسر چاہتے ہو، تو جیسا مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ سوشل میڈیا پر جو دارالفتہ اہل سنت کا پیج ہے وہاں سرچ کیا جا سکتا ہے، اور سرچ انجن میں جا کر وہ ویڈیو بھی تلاشے جا سکتے ہیں، اور آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل پر بھی مدنی گلدستے چلتے رہتے ہیں، تو وہ مدنی گلدستے آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، تو جہاں مختلف مدنی پھول آپ کو ملیں گے، مختلف موضوعات پر معلومات میں آپ کی اضافہ کریں گے، تو انشاءاللہ جس ٹائم پہ اس کی فریکوینسی آئے گی، اس کی باری آئے گی، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں گے، دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے dawatIslami.net اور مدنی چینل .tv، ان پر آرکائیوز میں بھی مدنی گلدستے اور مدنی پھول پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی آپ تلاش سکتے ہیں۔ جی مصعب، یہ جو حفیظ انور صاحب کا سوال تھا واقعہ ان سے، جو جی پی فنڈ تھا، اس کے حوالے سے یہ فرما رہے تھے کہ اس میں جو پیسے جمع شدہ پڑے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرتے ہوئے جہاں اتنی ساری اور ہیڈز کو دیکھا جائے گا، تو کیا اس ہیڈ کو بھی دیکھا جائے گا، اس میں جو رقم موجود ہے اس کو بھی کیلکولیشن میں شامل کریں گے؟ ایک تو ہے کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے، اس نے حساب لگا لی، اس کے سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی پی فنڈ میں کیا ہے، کرنسی ہے، ٹھیک، رقم ہے، رقم موجود ہے، رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ جی جی، مسئلہ یہ ہے کہ جی پی فنڈ میں جو کچھ بھی گیا ہے، جی پی فنڈ میں 3 طرح کی رقم ہوتی ہے۔ اوکے، جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں 3 طرح کی ہوتی ہیں، اور سرکاری اداروں میں شاید 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر کسی کی تنخواہ سے 500 روپے کٹنے ہیں، ٹھیک ہے، 500 روپے کٹ کے ایک فنڈ میں جاتے ہیں، صحیح، تو پرائیویٹ اداروں کا یہ رول ہے، سرکاری رول ہے کہ پرائیویٹ ادارے پابند ہوتے ہیں، وہ بھی اتنے ہی پیسے اس فنڈ میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ پیسے اسی کو دے رہے ہیں۔ یہ 1000 روپے چلے گئے، صحیح، یہ 2 طرح کی رقم آئی۔ ٹھیک، سرکاری اداروں کے بارے میں کوئی حتمی مجھے پتہ نہیں ہے، سنا نہیں کبھی کہ اس میں جو ملازم ہے اس کی تنخواہ سے جتنی رقم جاتی ہے اتنی ہی سرکار بھی ملاتی ہے، بالفرض فرض کر لیتے ہیں نہیں ملاتی، ٹھیک، تو اب یہ ایک قسم کی رقم گئی۔ لیکن جب یہ رقم جا کر فنڈ میں جمع ہو جاتی ہے تو وہ فنڈ اصل میں کسی نہ کسی بینک میں قائم ہوتا ہے۔ اب بینک اس رکھے ہوئے سرمایہ پر سود بھی لگاتا ہے، یعنی سود کا اضافہ کرتا ہے، سود دیتا ہے۔ ٹھیک، تو ایک تو وہ رقم ہے جو اس نے جمع کروائی ہے، یعنی 1000 روپے ہماری مثال کے مطابق، ٹھیک، اور دوسری رقم وہ ہے جو کئی سالوں
کا اضافہ ہوتے ہوئے سود کی صورت میں جس کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک. تو اب صورتحال ایسی ہے کہ سود کی رقم کو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ. تو حرام زکوٰۃ جیسی پاک چیز کی کیلکولیشن میں سود جیسی ایسی ناپاک چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ اکبر. اب رہی بات یہ کہ جی پی فنڈ کا اس نے حساب لگا لیا کہ اتنی رقم اس کی اپنی جمع کرتا ہے. ٹھیک. زکوٰۃ تو اس پر فرض ہے، یعنی جی پی فنڈ میں بھی جو رقم جمع ہو رہی ہے جی جی شرائط پائے جانے پر اس پر بھی زکوٰۃ ہے. اوکے اوکے. لیکن چونکہ وہ رقم فوری طور پر نہیں ملتی، ٹھیک ہے. اور جب ملازمت سے فراغت ہوتی ہے یا ریزینیشن دیتا ہے جی. یا چھوڑ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ہے وہ فراغت کا زیادہ تر معنی جو ہے وہ نکالے جانے پر ہی ہوتا ہے جی. یا ریٹائرمنٹ ہوتی ہے. صحیح. تو پھر وہ رقم اس سے ملتی ہے. تو اگر 20 سال بعد ملی ہے تو اس رقم پر اتنی رعایت ہے جی جی کہ فوری نہ نکالے. زکوٰۃ تو بن رہی ہے، صحیح ہے. صحیح ہے. اتنی رعایت رکھی گئی کہ فوری نہ نکالے، جب ملے اس وقت یہ نکالے. یعنی 20 سال بعد ریٹائر ہوتا ہے فار ایگزامپل، اور جی پی فنڈ اس وقت ریئلائز ہوتا ہے، اس کے جی. پاس آتا ہے، اس ٹائم یہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے. پہلے بھی دے سکتا ہے، اس وقت بھی دے سکتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہوگا نا کہ جی. اس ٹائم 1 سال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا. یس، بہت امپورٹنٹ. مثال کے طور پہ سے یہ حساب لگائے گا کہ 2020 میں اسے 5 لاکھ روپے ملے. ٹھیک ہے. 2019 میں اس کے اکاؤنٹ میں 4.5 لاکھ تھے. تو 2020 کی یہ زکوٰۃ نکالے گا اس جی پی فنڈ پر 5 لاکھ کی. ٹھیک ہے. اور پھر 2019 کے نکالے گا 4.5 لاکھ کی. اوکے. پھر 2018 کے نکالے گا 4 لاکھ کی. صحیح. یوں جس سال جتنے رہے ہوں گے سارے سابقہ سالوں کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی. اوکے. ٹھیک. اور یعنی مصعب یہ پھر ساتھ ساتھ دینا جو ہے زیادہ آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ دیتا رہے تو زیادہ آسان ہے، کیونکہ پھر بعض اوقات نفس بھی ہے نا، اب اتنی بڑی رقم بنے گی تو وہ اللہ ہمیں جو ہے بخل سے محفوظ کرے، دل پر بھاری جو ہے نا وہ نہ لگنے لگے اور اس وقت پھر آزمائش میں نہ پڑے. بخل کے 2 درجے ہیں. جی جی. بخل کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کا نکالنا، خرچ کرنا، صرف کرنا شریعت نے واجب کیا ہے اللہ. وہاں صرف نہ کرنا بخل ہے. تو یہ وہ بخل ہے جس کا ترک کرنا واجب ہے. اللہ اللہ. بخل ایک وہ ہے کہ معاشرے کے اندر مروت کی جگہ ہے جہاں صرف کرنا مروت کا باعث سمجھا جاتا ہے اور نہ کرنا مایوس سمجھا جاتا ہے، تو وہاں وہ دوسرا درجہ ہے بخل کا. تو اصل بخیل تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں خرچ کرنا واجب ہے شریعت کی طرف سے وہاں یہ نہ کرے. ٹھیک. جزاک اللہ خیراً. نیکسٹ 2 questions پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میں محمد سید نام سیالکوٹ سے میں تعلق ہے، میں سعودیہ میں رہتا ہوں. ہم یہ 1 ماہ بعد کفیل جو ہمارا اس کو ہم 300 یا 400 ریال یا 500 ریال دیتے ہیں، کفالت دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ہمیں سود میں تو نہیں آتا. یہ نیکسٹ کویشچن میں جو ہے نا وہ ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محمد احسان اتاری بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی دکان کرائے پہ لے اور وہ دکان کو بند کر کے کرایہ دے تو یہ کرایہ اس دکان کا لینا کیسا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں. آپ نے بنگلہ دیش سے کال کی ہے، ماشاء اللہ، مرحبا. یہ بھی جی آیا نو، اہلاً و سہلاً. پہلے جو عرب شریف سے کال آئی ہے اس کا جو ہے وہ مفتی صاحب سے آنسر لے لیتے ہیں. جی مصعب، وہ کیا سچویشن ہے؟ تو سوال بھی آپ ہی اب ناظرین کو سمجھا دیں اور جواب بھی آپ ہی سمجھائیں. دیکھیں، سپوز کریں آپ جی جی کسی کو ہائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کے لیے کام کرے. اوکے. آپ ڈاکومنٹ بنواتے ہیں اس شخص کے، پرمیشن لیتے ہیں، صحیح ہے، ویزا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس آ گیا. اوکے. کیونکہ ویزا کسی نہ کسی بنیاد پر ملتا ہے نا. صحیح ہے، کوئی لاجک ہوگی. جی ٹھیک. تو ایک ویزا ملتا ہے، لوگوں کو ملازمین چاہیے ہوتے ہیں. صحیح.
دکان پر بٹھانے کے لیے، کسی کو مالی چاہیے ہوتا ہے، کسی کو ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے. تو عرب کنٹریز میں ویزے جو ہے نا وہ آزاد ویزے نہیں ملتے، بہت کم ملتے ہیں. اب کچھ رواج پڑا ہے، کمپنی ویزا ملتے ہیں. جی جی. تو اب کیا ہوا کہ کسی وہاں کے وطنی نے کوئی ملازم بلوایا. ٹھیک. تو اصولی طور پر جو جس ڈاکومنٹ کے تحت بلوایا وہ تو یہ تھے کہ اسے ایک ملازم درکار ہے. صحیح. یہ اس سے وہ کام لیتا. ٹھیک ہے. اور اسے تنخواہ دیتا. او. لیکن عملی طور پر اس کا الٹ ہو رہا ہے. او. ملازم بلوانے کے بعد دو صورتیں پائی جاتی ہیں. یا تو وہ کہتے ہیں کہ تم جہاں چاہو جاؤ. صحیح ہے. جو چاہے کام کرو. ٹھیک. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں سال کے اتنے پیسے ہمیں دے دو بس. اوکے اوکے. یہ رشوت ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ جس نے ویزا لگوا کر دیا ہے کس بات کے پیسے لے رہا ہے؟ اس کو تو خود ملازم رکھا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا ملازم منگا رہا ہوں. وہ الٹا پیسے اس ملازم سے لے رہا ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا پر تو بڑے اس کی جو ہے نا وہ شعر و شاعری ہے، لوگوں کا رونا دھونا ہے، لوگ اپنے مظالم کی داستانیں سناتے ہیں. بہت کچھ موجود ہے. مطلب قصیدے لکھے گئے ہیں اس ظلم کے خلاف، بہت کچھ ہے. اللہ اکبر. ٹھیک. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض ملکوں نے بڑی سختی کر دی ہے. صحیح. کہ جناب جس نے جو ملازم جس سیٹ کے لیے بلوایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ملازم اگر اس سیٹ پر نہیں پایا گیا، کہیں اور کام کرتا ہوا پایا گیا تو اسے نکال دیا جائے گا. اللہ. تو اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ملازم چلو وہیں کام کر رہا ہے. صحیح ہے. لیکن اب اسے چھٹیوں پر آنا ہے. تو بعض کفیل تو بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چھٹیوں پر ملازم جا رہا ہو تو ملازم کو کچھ دے کر بھیجتے ہیں. ماشاء اللہ. کہ تم جا رہے ہو، تمہاری ضروریات بھی ہوں گی، چلو یہ پیسے لے لو. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بدبخت قسم کے ہوتے ہیں، وہی کہتے ہیں کہ چھٹیاں چاہیے، ہماری اجازت کی ضرورت ہے. ہم اجازت اس وقت دیں گے کہ اتنے ریال ہمیں دو. ٹھیک. یا اتنے درہم ہمیں دو. اللہ اکبر. وہ اس موقع پر بھی جو ہے وہ پیسے طلب کرتے ہیں. یہ بھی رشوت ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا ختم ہونا ضروری ہے. استحصال ہے، ظلم استحصال ہے واقعی. اور شرعی اعتبار سے ظاہر بات ہے رشوت ایک ظلم ہے. اللہ اکبر. نہیں پھر وہ بھی مظالم کی چکی میں بعض اوقات پس جاتے ہیں. اور وہ ایسے یعنی وہ جسے کیا کہتے ہیں کہ آگے کنواں پیچھے کھائی، نہ آگے جانے کی نہ پیچھے، ایسی کیفیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شریعت مطہرہ سے ہٹ کر ہم کام کریں گے اور اصولوں پر عمل نہیں کریں گے شریعت مطہرہ کے دیے گئے، تو پھر اس طرح کی آزمائشوں میں تو پڑیں گے ہی نا. پھر دنیا اور آخرت کا خسارہ تو ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ پر کے احکامات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں تو یہ تو ہاتھ میں آتا ہی ہے. دکان اور کرائے کے حوالے سے بنگلہ دیش سے جو کویشچن تھا مفتی صاحب، اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول ہیں شریعت مطہرہ کے؟ سوال ان کا یہ تھا کہ کسی نے دکان کرائے پر لے لی ہے اور تالا لگا دیا ہے. جی جی. اس کا یوز بظاہر کچھ نہیں ہے اور پھر وہ کرایہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کرائے پر جو بھی چیزیں لی جاتی ہیں اس میں وہ شخص جا کر کیا کرے گا اور کیا نہیں، یہ ایک ثانوی پہلو ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ڈیکوریشن سے کرائے پہ ملتی ہیں، جنریٹر کرائے پہ ملتا ہے. جی جی. اور بہت ساری چیزیں کرائے پہ ملتی ہیں. جیسے عام طور پر محفلوں میں جنریٹر لیا جاتا ہے کرایہ پر. صحیح. کہ لائٹ چلی گئی تو جنریٹر تکلیف نہ ہو، اسٹینڈ بائی انتظام. اچھا لائٹ ہی نہیں گئی تو ٹھیک وہ استعمال تو نہیں ہوتا. تو اس کا استعمال کرنا کرائے کے لیے کوئی بنیادی شرط نہیں ہے. صحیح. لیکن جس نے مالک سے کرائے پر کوئی چیز لے کر اپنے قبضے میں لے لی تو اب وہ مالک کو کرایہ دینے کا پابند ہو گیا. اوکے اوکے. اس اعتبار سے جس نے دکان کی چابی لے لی، اپنے قبضے میں لے لی دکان، تو کرایہ تو وہ دے گا. ٹھیک. لیکن اب یہ اس کا ایک نجی معاملہ ہے. صحیح. کہ وہ کیوں اس کو نہیں کھول رہا اور کیوں نہیں کھول رہا. بعض اوقات پلاننگ میں ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ کرایہ پہ لے لینا اور کرایہ دینا اسراف کہلائے، کہ وہ اسراف کا مرتکب ہو رہا ہے. صحیح.
مال ضائع کر رہا ہے صحیح. تو اس کے اوپر انفرادی حکم تو لگ سکتا ہے لیکن کرایہ تو اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. مالک کے لیے جو یعنی جو دکان کا مالک تھا اس کو جو کرایہ مل رہا ہے یہ حلال ہے، مفتی صاحب، طیب ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو کرایہ دار ہے اسے آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ وہ بھی شرعی رہنمائی لے لے. ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ اسراف میں پڑ رہا ہو یا اس کی کوئی جینوئن ریزن بھی ہو سکتی ہے اور اس کو پھر اس کے حساب سے گائیڈنس دی جائے گی یا تنبیہ کی جائے گی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. ون مور کال پلیز، کیونکہ سلسلہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو ایک کال اس وقت شامل کر دیں. دیکھتے ہیں ہمارے سائل کیا پوچھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عرض کر رہا ہوں مدینہ شریف سے. سب سے پہلے مفتی صاحب اور دوسرے صاحب کو میرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارا سلسلہ ہے آپ کا ماشاءاللہ، اور میں الحمدللہ مدینہ شریف میں دیکھ رہا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ کام تجارت کے بارے میں یہ ہے، جو بانڈ ہوتے ہیں، بانڈ دو شکل کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے 10 کا بانڈ لگایا جاتا ہے تو اس کے کچھ لاٹری میں نکلتے. ایک دوسرے بانڈ ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں. اس طرح ایک 100 کا بانڈ ہوتا ہے، وہ آپ 10 سال بھی اس کو چینج کروائیں گے تو آپ کو 100 ہی ملے گا. اس کے بارے میں مجھے رحمت فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ مدینہ شریف میں جس کا ذکر ہوتا ہے، خط پڑھا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے سعادت کی بات ہے. ماشاءاللہ مدینہ شریف میں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، مسرت کی بات ہے. آپ کی اس بات سے بھی مسرت ہوئی ہے. سوال جو آپ کا ہے وہ مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. بانڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، اور 2 قسم کے بانڈ کا بھی تذکرہ کیا ہے. ایک تو گورنمنٹ کے ایشوڈ بانڈز ہیں اور ایک جو دوسرے بس بانڈ ہیں، نام لگا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو کیا فرماتے ہیں؟ پرائز بانڈ ویسے تو پاکستان میں ہی ہے اور دیگر ممالک میں پرائز بانڈ ہوں اور ان کی کیا صورت ہو اس کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے. تو جو پرائز بانڈ میں گورنمنٹ ایشو کرتی ہے پرائز بانڈ، جی اس کا خریدنا بیچنا، اس پر ملنے والا انعام وہ جائز ہے. اس میں کسی قسم کی شرعی خرابی نہیں پائی جاتی. باقی جو پرائز بانڈ کے نام پر لوگ پرچیاں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سٹہ بازی کا کام ہوتا ہے، وہ جائز نہیں. وہ جائز نہیں. اچھا وہ سب یہ بتائیے، جو ایک کامن مین ہے وہ یہ سوچے گا کہ دیکھیے نا، جو میں نے جیسے باتیں سنی ہیں، کانوں میں پڑتی ہیں کہ یہ تو بغیر محنت کے پیسے ہیں. 100 روپے کا بانڈ لیا ہے، اب اس کے اوپر 1000 روپے نکل آئے تو نہ مطلب یعنی گویا کہ نہ ہینگ لگی نہ پھٹکری اور یعنی پیسے مل گئے. کوئی خون پسینہ ایک ہوتا اور یہ ہوتا، تو وہ جو ہے نا وہ اس طرح کی کنفیوژنس آئی ہوتی ہیں. پھر میں نے 100 روپے دیے تو اب یہ مجھے 1000 روپے مل رہے ہیں. میرے 100 روپے تو میرے 100 روپے نا، یہ 900 روپے جو ایکسٹرا مل رہے ہیں. اس طرح کی جو مسکانسیپشنز ہوتی ہیں، ان کو آپ ذرا تھوڑا سا کیسے سمجھائیں گے؟ غلط فہمی اسی چیز کا نام ہے جی، کہ آپ ایک چیز کو جس زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی عقل اور اپنی نالج کے مطابق، بھلے وہ لمیٹڈ ہو، تول رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز وہ ہوتی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں لکڑی ہے، جی نکلی لڑکی. صحیح. دور سے آپ کو کوئی شبہ ایسا کوئی حیولہ نظر آیا، جی کسی نے سوچا یہ تو لکڑی کھڑی ہے، ٹھیک ہے، قریب پوچھے تو کچھ اور تھا. صحیح. تو غلط فہمیوں کی جو ہے وہ یہی وجہ ہوتی ہے. اسی لیے غلط فہمیاں کہا جاتا ہے. بنیاد اس پر نہیں ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز ملے تو وہ جائز نہیں ہونی چاہیے. پھر تو تحفہ بھی ناجائز ہو جائے گا. کسی نے تحفہ تو دیکھیں ہر ایک کسی کو نہیں ملتا، جی لیکن ماں باپ کا جو مال وراثت ہے سب کو ملتا ہے. اللہ صحیح ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جس نے پائی جوڑ کر روپیہ جوڑ کر، صحیح ہے، مطلب کہ بنایا سب کچھ، صحیح، ٹھیک ہے، اس کی اولاد کو منٹوں میں مل جاتا ہے. جائز ہے. ماشاءاللہ. وراثت نامی سی چیز کا ہے. بہت پیارا سمجھایا نا. یہ بھی مفت میں مل گیا. تو اصل دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا غیر شرعی سبب پایا جائے یا ایسا سبب پایا جائے جس کی وجہ سے شریعت اس مالی تبادلے کو حرام کہتی ہو. ٹھیک. یہ نہیں ہے. ہم تو کہہ ہی رہے ہیں شروع دن سے کہ یہ انعام ہے. اللہ. اور انعام نام ہے اس چیز کا جو محنت پر نہیں دیا جاتا. بھئی ایک ملازم ہے مثال کے طور پر، جی، اس کی تنخواہ مقرر ہے 20,000 روپے. صحیح ہے.
اور کمپنی یہ کہتی ہے کہ جو بھی وقت پر آنے پر فرسٹ آئے گا صحیح، اسے ہم 500 روپے انعام دیں گے. تو سب کا ہی یہ سب کے اوپر ہی تھا کہ وہ وقت پر آتے، وقت پر آتے. صحیح، اور وقت پر آئے اور پیسے لیے، لیکن جو وقت پر آیا اسے اضافی رقم دی جا رہی ہے. صحیح، انعام دیا جا رہا ہے. تو اس کی جو محنت ہے، اس کا جو معاہدہ ہے، اس کے تو 20,000 روپے طے ہو چکے ہیں، لیکن یہ 500 روپے انعام کے طور پر دیے جا رہے ہیں. تو انعام اور چیز ہوتی ہے. ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے یعنی مدنی پھول عطا فرمایا ہے. اور امید ہے کہ جو اس طرح کے وسوسے جو پالتے رہتے ہیں، یا لمیٹڈ نالج یا نالج نہ ہونے کی وجہ سے، شریعت مطالعہ کے نالج کی بات کر رہا ہوں، نہ ہونے کی وجہ سے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، اندیشوں کا شکار رہتے ہیں. مفتی صاحب نے جو مثالیں ہماری جو ڈیلی لائف میں دی ہیں، جو ہمارے ساتھ سچویشنز پیش آتی رہتی ہیں، ان کا ریفرنس دے دے کر جس طرح سے ہمیں سمجھایا، امید ہے تسلی تشفی ہو گئی ہوگی. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.